حسنین ایمان ہے حسنین ایمان دختر مصطفیٰ دختر مصطفیٰ لاڈلی فاطمہ گلشن مجتبیٰ کی کلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت خال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت وہ تندرست ہو گیا، اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ پس ایک گابن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ پس اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اس اندھے نے کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھ سکوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ تو اندھے نے کہا کہ بکری۔ پس اس کو ایک گابن بکری دے دی۔ اب تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اونٹوں سے جنگل بھر گیا، گائیوں سے، بکریوں سے جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سامان سب ختم ہو گیا، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے اللہ کے اور پھر تیرے۔ میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عطا فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے چل دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہ تھا، پھر تجھ کو اللہ نے اس قدر مال عطا فرمایا؟ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ تو فرشتے نے اس سے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ تو فرشتے نے اس سے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص اندھے کے پاس آیا اسی پہلی صورت میں اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجز اللہ کے اور پھر تیرے میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے، میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے تجھ کو دوبارہ نگاہ بخشی،
تجھ کو دیکھنے کی قوت بخشی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، اللہ کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ اب فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، صرف تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو وہ ہو چکی۔ اللہ رب العزت تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ تو میری بہنوں، اس واقعہ میں 3 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے، 3 آدمی جن کو اللہ رب العزت نے آزمایا۔ پہلا شخص کوڑی تھا، اس کو اللہ رب العزت نے تندرست کر دیا۔ دوسرا شخص گنجا تھا، اس کو بال عطا کر دیے۔ تیسرا شخص اندھا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں شخصوں کو، ان تینوں آدمیوں کو مال دے کر آزمانا چاہا، ان تینوں کی آزمائش کی، جس میں پہلے 2 شخص تو اللہ رب العزت کی آزمائش میں پورے نہیں اترے، تیسرا شخص آزمائش میں پورا اترا۔ تو پہلے دونوں شخصوں کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا، اللہ رب العزت نے اپنی نعمت عطا کی، ان دونوں نے اللہ رب العزت کی ناشکری کی، جس کی وجہ سے ان سے وہ تمام نعمت چھن گئی۔ اور جو اندھا تھا اس نے اللہ رب العزت کی نعمت پر شکر ادا کیا، اللہ نے اس کو نعمت دی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی نعمت کو بحال رکھا اور اللہ اس سے خوش ہوا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شاد و بامراد ہوا۔ اس لیے میری بہنوں، ہمیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کا اس پر شکر ادا نہیں کیا تو اللہ رب العزت وہ نعمت ہم سے چھین لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔